الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان کے متعلق ہم نے کل یہ سماعت کیا کہ آپ نے ایک کتے کے لیے راستہ بھی دیا اور اپنے کپڑے سمیٹے، تو وہ کتے نے آپ سے کیا گفتگو کی۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تعالیٰ نے ولایت میں بڑا اونچا مقام عطا کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ اکثر آپ کا ذکر اپنے مریدوں میں کرتے اور فرمایا کہ کسی مرید نے عرض کیا تھا، حضور آپ بایزید بسطامی علیہ رحمت رضوان کا ذکر بار بار کرتے، آخر ایسی کیا خوبی ان میں، کیا ان کا مقام ولایت ہے، ذرا بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی کو ولایت میں وہ مقام عطا کیا ہے جو مقام ملائکہ میں جبریل علیہ السلام کو ہے۔ ذرا سوچے کتنا بڑا مقام ہے کہ جبریل سردار ہے علیہ السلام تمام فرشتوں کے، تو وہی مقام اللہ نے ولایت میں حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو عطا کیا۔ تو مرید نے پوچھا، حضور آخر یہ مقام انہیں کس طرح حاصل ہوا؟ فرمایا کہ وہ اکثر مجاہدات، ریاضات اور اللہ کی عبادت میں رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ اس مقام کے ملنے کی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے یہ مقام ولایت میں عطا فرما جو تو نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ملائکہ میں عطا کیا ہے۔ لیکن وہ مقام انہیں نہ مل سکا۔ اپنی والدہ سے عرض کی، میرے والدہ آپ مجھ پر اپنا حق معاف فرما دیجئے، کیونکہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سے ایک مقام حاصل کرنے کے لیے میں جنگل و بیابان میں رہنا چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر میں سب سے الگ ہو کر اپنے رب کی عبادت کروں اور اس کے حضور اپنی عاجزی پیش کروں، تاکہ وہ مجھے وہ مقام عطا کرے جو مقام کا میں خواہش مند ہوں۔ والدہ نے کہا، ٹھیک ہے میرے بیٹے، اگر تیری تمنا یہ ہے تو جا، میں نے اپنا حق تجھے معاف کر دیا۔ آپ نکلے، کہیں برس گزر گئے، اور پھر کہیں برس گزرنے کے بعد تقریباً 12 سال کا عرصہ، اور پھر وہ پھرتے پھرتے اپنے ہی شہر کی طرف پلٹے، بسطام کی طرف۔ تو جب آپ نے دیکھا تو آپ کو اپنا وطن نظر آیا، تو آپ نے کہا کہ بایزید، ماں کو الوداع کیے ہوئے ایک طویل زمانہ ہو گیا، چلو اب جب اپنے شہر میں آئے ہو تو اپنی ماں سے مل لو، آج رات ماں کی خدمت کرتے، ماں کے پاس رہتے، پھر کل صبح چلے جائیں گے۔ اپنے گھر پر آئے، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، یعنی 1/3 رات گزر چکی تھی، تو آپ دروازے کے پاس دستک دینے لگے کہ اچانک ہاتھ روک لیا اور کہا، بایزید تو نے اپنی ماں کو سوگ کب دیا؟
تو نے اسے جدائی کا غم دیا، اور اب وہ جب سو رہی ہے آرام سے تو اس کے اس آرام میں بھی خلل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے لیا اور بیٹھ گئے کہ والدہ جب تہجد کا وقت ہوگا تو اٹھے گی، اور جب والدہ اٹھیں گی تہجد کے لیے تو پھر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ بیٹھے رہے کہ پھر گھر کے اندر سے وضو کرنے کی آواز آنے لگی۔ آپ نے دیکھا کہ جب اندر سے آواز آ رہی ہے تو پھر آپ نے دروازے پر دستک دی، اور پھر دل میں یہ سوچا کہ اب تو میرا حال بڑا عجیب ہے، کیا پتہ ماں مجھے پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، بیٹے بایزید تو آ گیا؟ ماں کی محبت بھی کیا محبت ہوتی ہے کہ وہ بیٹے کے آہٹ سے محسوس کر لیتی ہے کہ دروازے پر میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے۔ جب آپ نے اندر سے آواز سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے دروازہ کھولا اور بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا، پیار کرنے لگی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا، بال سنوارے، بالوں میں تیل ڈالا کنگھے کی، اور کہا میرے بیٹے یہ کیا حال بنا لیا تو نے؟ اور پھر کہتی ہے میرے بیٹے تو جو مقام اللہ سے حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا کہ وہ مقام تجھے مل گیا؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور عرض کی میری کریم والدہ، میں نے تیری جدائی برداشت کی اور تو نے میری جدائی برداشت کی۔ میں جنگل و بیابان میں پھرتا رہا، اس کی عبادت کرتا رہا، مناجات کرتا رہا، لیکن وہ مقام مجھے ابھی تک نہیں ملا جو میں چاہتا ہوں۔ ماں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور عرض کیا ہے میرے کریم رب، تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے بیٹے نے تیری محبت کے لیے میری محبت کو قربان کر دیا، اور وہ تجھ سے صرف ایک ہی تو مقام چاہتا ہے، تو نے اسے ابھی تک نہیں دیا۔ اے میرے کریم رب، میں تجھ سے اپنے بیٹے کے لیے وہ مقام چاہتی ہوں جو مقام میرا بیٹا تجھ سے چاہتا ہے۔ میرے بیٹے وہ مقام عطا کر دے۔ بس ابھی ماں کے ہاتھ چہرے پر نہ آنے پائے کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا دیکھے، ہم سوچے کہ بندہ اگر ماں باپ کو چھوڑ کر اللہ سے قرب چاہے کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کر لوں عبادت و ریاضت کے ذریعے، ثواب تو ملے گا لیکن وہ قرب حاصل نہیں ہو سکتا جو ماں باپ کی خدمت کر کے اور ماں باپ کی دعا سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کہ بایزید بسطامی نے اپنی ماں کو کسی دنیا کے لیے نہیں چھوڑا تھا، دنیا کمانے کے لیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے چھوڑا تھا۔ آج ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیسا بد سلوک کرتے ہیں۔ ذرا سوچے ہمارا کیا بنے گا۔ تو ماں باپ کی دعا اولاد کو وہ مقام عطا کروا دیتی ہے جو مقام بندہ عبادت و ریاضت کے ذریعے نہیں پا سکتا۔ تو یہ وہ مقام آپ کو اپنی والدہ کی دعا سے اللہ نے عطا کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بھی
اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے، ان کے آگے ہمیشہ اپنی آواز کو، اپنے بازو کو پست رکھے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ سب کی دعائیں اللہ رد کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا، ان کی عزت کرنے والا اور ان کے ساتھ احسان کرنے والا بنائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو درس سماعت کیا، اللہ اسے سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔